تدبر قرآن کا 12واں اصول یہ ہے کہ اپنی ذات کو قرآن کی آیات پر پیش کریں۔ جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو دیکھیں کہ کیا قرآن کریم جو بات کہہ رہا ہے یا جو صفت ذکر کر رہا ہے کیا وہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے درجے پہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت سورۃ المومنون میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، پھر ان ایمان والوں کی آگے کچھ صفات گنوائی ہیں۔ اب جب آپ قرآن کریم میں تدبر کرنے لگیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر قرآن کھلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ یہ صفات آپ کے اندر کتنی موجود ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیبل بنانا ہے، آپ نے اوپر سب سے پہلے اوپر لکھنا ہے صفات اور نیچے یہ صفات لکھنی ہے، پھر آگے ایک دوسرا خانہ بنانا ہے اور اس میں اوپر لکھنا ہے نمبرات، کل نمبر مثال کے طور پہ 10 آپ نے لکھ دیے، اور پھر اس کے آگے ایک تیسرا خانہ بنانا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے تجاویز یا نوٹس۔ اب جب قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم میں ہر صفحے کے اندر اچھی صفات کا ذکر ہے اور ان لوگوں کی صفات کا بھی ذکر ہے جو برے ہیں، یعنی خامیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہم فی الحال اچھی صفات لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ تو پہلی صفت ایمان والوں کی جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع۔ تو آپ نے صفت کے نیچے لکھنا ہے نماز میں خشوع، پھر آگے لکھا ہے، کیا لکھا تھا آپ نے؟ کل نمبرات 10۔ اب آپ نے خود اپنی نماز کو نمبر دینے ہیں کہ آپ کی جو نماز ہے اگر اس کو 10 نمبروں میں سے نمبر دی جائیں تو کتنے نمبر آپ دیں گے؟ 3 نمبر دیں گے، 4 دیں گے، 5 دیں گے؟ آپ کی نماز میں کتنا خشوع ہے؟ تو جب آپ اپنی نماز کو خود نمبر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا او اچھا یہ نماز تو میں پڑھ رہا تھا لیکن خشوع تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو 2 نمبر بھی میں نہیں دے پا رہا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا آگے آپ نے خانہ بنایا تھا جس میں لکھا تھا نوٹس یا تجاویز، اس میں آپ نے اپنی نماز کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے کہ میری نماز میں خشوع پیدا کیوں نہیں ہوا؟ 40 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں، خشوع بڑھ نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ وجہ لکھنی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا وجہ ہے۔ یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عین اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو ہمارا ذہن تو ابھی تک باہر کی دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے لکھنا ہے کہ یہ خشوع پیدا کیسے ہوگا۔ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی اذان ہو تو مسجد میں آ جائے، پیدا کرنے کا خشوع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کی جائے، نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ دیر دعا مانگی جائے یا تلاوت کی جائے، نماز ادا کرتے وقت ترجمہ نماز کا یاد ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خشوع پیدا کرنے کے طریقے ہیں نا۔ پھر دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لایانی باتوں سے بچتے ہیں، لایانی کاموں سے بچتے ہیں۔ کہ آپ کے اندر یہ صفت کتنے درجے پہ کھڑی ہے؟ 10 نمبروں میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو؟ آپ کتنا لایانی سے بچتے ہیں؟ پھر آپ نے نوٹس میں لکھنا ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں اکثر آپ سے لایانی ہو جاتی ہے اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر اکثر آپ سے لایانی نہیں ہوتی۔ تو جس جگہوں پہ لایانی نہیں ہوتی ہے وہاں جا کر زیادہ بیٹھیں، وہاں زیادہ وقت گزاریں۔ پھر اگلی صفت ہے کہ بہت ساری صفات ہیں، میں درمیان میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے اس 10 نمبروں میں سے آپ نے دینا ہے کہ کتنی ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تنہائیوں کے اندر، اور پھر آگے اس کی وجوہات بھی لکھنی ہے اور اس کا ممکنہ طریقہ کیا ہوگا اس سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت کی رعایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف امانتیں سپرد کی ہوئی ہیں، لوگوں نے آپ کو امانتیں سپرد کی ہوئی ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ وقت آپ کے پاس دوسرے لوگوں کا امانت ہے، آپ اس امانت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اگر 10 نمبروں میں سے آپ اپنے آپ کو نمبر دینا چاہیں تو کتنے نمبر دیں گے؟ تو اس طرح پورے قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں ان صفات میں اپنے آپ کو نمبر دیں، ان صفات کو حاصل کیوں نہیں کیا اب تک اس کی وجہ لکھیں اور کیسے حاصل کریں گے۔ اگر آپ خود اس وجہ تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ اعمال بھی لکھیں، ورنہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیسے پیدا کروں؟ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی صفت کی بات کرتے ہیں تو اس صفت کو دوسری جگہ پہ بیان بھی کیا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں متقی ہوں یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی والے 50 کے قریب اعمال ذکر کیے ہیں۔ اب اگر وہ 50 کے قریب جو اعمال ہیں وہ اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ متقی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایک عمل میں بتا دیتا ہوں تقوی کا، وہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے
تو اس کو پورا کرنا، قرآن نے اس کو کئی مقامات پر متقیوں کا عمل قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں اور اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر میرا یہ تقوی ناقص ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے صادق بن جاؤ، تو صادق کیسے بنا جاتا ہے؟ قرآن نے خود دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جن صفات کا ذکر ہے اگر وہ میرے اندر پیدا ہو جائے میں صادقین میں سے بن جاؤں گا۔ صابرین میں سے بن جاؤ۔ صابرین کون ہوتے ہیں؟ خود قرآن نے بیان کیا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ صابرین لوگ ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صفات لکھنی ہے، پھر اپنے آپ کو نمبر دینا ہے، پھر ان صفات کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسرا ٹیبل بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ سبا یا سورۃ فاتر ہے، سورۃ سبا کے اندر کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اس کتاب کا ہم نے اپنے بندوں میں سے چنیدہ لوگوں کو وارث بنایا، اور ہم سب کے سب اس کتاب کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وراثت اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے وہ کیا تھا؟ کتاب اللہ تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ اہل بیت تھے، تو وہ وراثت ہم تک پہنچی ہے، اب ہم اس کے وارث ہیں۔ اور جب وراثت میں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، آپ اس کے وارث بن جاتے ہیں، تو پھر 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس آیت میں۔ پہلا کیٹیگری یہ ہے کہ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا تھا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ قرآن پر عمل کرتی نہیں ہے، قرآن پڑھتی نہیں ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں جیتی ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا مقتصد، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو درمیانے درجے والے ہیں، کبھی عمل کر لیا کبھی چھوڑ دیا، آدھی بات مان لی آدھی بات چھوڑ دی۔ اور تیسرا فرمایا سابقون بالخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی قرآن کریم پر 100% ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمل کریں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، سیاسیات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اب آپ نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو آیت ہے، مثلا آپ کے سامنے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کے حق میں ظالم لنفسی ہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس آیت پہ میں نے ابھی تک زندگی میں عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، یا یہ ہے کہ اس آیت کے ایک حصے پہ تو میں نے عمل کر لیا، رکوع اور سجدہ یہ تو میں نے کر لیا، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ نیکی کا ہر کام کرو، تو نیکی کا ہر کام تو میں نہیں کرتا، مطلب یہ کہ آیت کے آدھے حصے پر عمل ہوا لیکن آدھے حصے پہ بھی عمل رہتا ہے، تو میں تو پھر مقتصد میں سے ہو گیا۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ نیکی کے ہر کام کو کیا جائے، تو مطلب آپ سابقون بالخیرات میں ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو الحمد سے لے کر والناس تک یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس آیت کے بارے میں ظالم لنفسی ہی ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے اس آیت کا عمل نہیں کیا، یا آپ مقتصد ہیں کہ کبھی عمل کر لیتے ہیں آیت پہ کبھی نہیں کرتے، یا آیت کی آدھے حصے پہ عمل کر لیا آدھے حصہ چھوڑ دیا، یا یہ ہے کہ آپ مستقل عمل کر رہے ہیں سابقون بالخیرات۔ تو جب اس طرح آپ اپنے آپ کو نمبرنگ دیں گے، نمبر اپنے لگائیں گے، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ایک ایسی شخصیت بن جائیں گے جس کا ڈھانچہ قرآن نے بنایا ہوگا، جو قرآن کے سانچے میں بن کر آیا ہوگا۔ اور اس وقت ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو چلتے پھرتے قرآن ہو، بولتے ہوئے قرآن تو ہم نے بہت سنے ہیں نا، قاری صاحبان سنا رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی سنتے ہیں، مساجد میں بھی ہر نماز سے پہلے لوگ کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسی خواتین کی، ایسے مرد حضرات کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کا جیتا جاگتا نمونہ ہو، لوگ کہیں یہ بندہ قرآن کو اپنی زندگی میں جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے کس پر؟ قرآن پہ، اور پھر دیکھنا آپ پر تدبر کیسے کھلے گا، کیونکہ آپ جب ایک چیز کو اپنی زندگی میں جی رہے ہوں گے صفات کو، تو پھر آپ کے سامنے پورا قرآن کھل جائے گا، آپ کے سامنے آیات بار بار آنے لگیں گے، آپ کہیں گے اچھا یہ والی صفت تو میں نے وہاں بھی پڑھی تھی، یہ والی صفت تو یہاں بھی آ رہی ہے، یہ والی صفت تو وہاں پر بھی ہے۔ تو اس سے پھر انسان کے اوپر تدبر کی جو دولت ہے وہ کھلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔